اسلام میں کوئی بادشاہ نہیں اور کوئی رعایا نہیں، حکمرانی صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ اللہ کے احکام کی پیروی کریں اور دوسروں سے بھی پیروی کروائیں۔ اپنے آپ کو آزاد سمجھو، آزادی سے اپنی عبادت کرو، تمہارے مندروں کے دروازے کھلے رہیں گے۔ کسی مسلمان کو مندر کے اندر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہ الفاظ ہیں محمد بن قاسم کے، جب وہ سندھ میں فاتح بن کر داخل ہوا۔ کیا آپ ہمیں مسلمان ہونے پر مجبور کریں گے؟ ایک ہندو نے پوچھا۔ نہیں، محمد بن قاسم نے کہا، ہم تمہیں مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کریں گے۔ ہمارا مذہب ایسا ہے کہ تم جب اسے عملی صورت میں دیکھو گے تو اپنے ہاتھوں مجبور ہو جاؤ گے کہ اس مذہب کو قبول کر لو۔ شہر کے لوگوں سے کہہ دو کہ وہ تمام ڈر اور خوف دلوں سے نکال دیں اور باعزت زندگی بسر کریں۔ انہیں یہ بھی کہہ دیں کہ کسی نے غداری کی یا کسی بھی طرح اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو اسے عبرتناک سزا دی جائے گی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے محمد بن قاسم کا۔ آپ کو محمد بن قاسم کی فتوحات کے بارے میں بتائیں گے۔ سندھ کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم کہاں گئے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور محمد بن قاسم کی موت کیسے ہوئی، تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ناظرین، عرب اور ہند کے تجارتی تعلقات اگرچہ پرانے تھے اور تاریخ اسلام کے مطابق اسلام یہاں پہلے بھی پہنچ چکا تھا، لیکن جیسے ہی بنو امیہ برسر اقتدار آ گئے تو فتوحات کا سلسلہ بڑھنے لگا اور خلیفہ ولید کے عہد میں گورنر حجاج بن یوسف نے اس طرف اپنی توجہ مبذول کی۔ اس وقت سندھ پر راجہ داہر کی حکومت تھی۔ راجہ داہر سے قبل چندر اور چچ حکمران تھے اور یہ بدھ مذہب کے پیروکار تھے، مگر راجہ داہر ہندو مذہب کا شدت سے قائل تھا۔ اس نے تمام مراعات صرف ہندوؤں کو دیں اور بدھوں پر اپنا ظلم و استبداد روا رکھا۔ تاریخ میں اس کے متکبر اور جابر کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے خاندان کے علاوہ کسی اور کے سر پر پگڑی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ گھوڑے پر عام رعایا کو سواری کی ممانعت تھی۔ اس کی ہر دھرمی ظلم، جبر، تشدد سندھ پر حملے کا باعث بنا۔ ناظرین، اس دور میں مکران مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ سن 703 عیسوی میں کچھ لوگ مکران کے گورنر سعید بن اسلم کو قتل کر کے راجہ داہر کے پاس پناہ گزین ہو گئے تھے۔ جب حجاج بن یوسف نے، جو اس وقت عراق کا گورنر تھا، ان کی واپسی کا مطالبہ کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ بدھ مت کے پیروکار اس کے ظلم سے عاجز آ چکے تھے، اس لیے انہوں نے ایک وفد حجاج کی خدمت میں بھیجا اور راجہ داہر کی شکایت کی اور ساتھ ہی عربوں کو سندھ پر حملے کی دعوت دی۔ حجاج فتوحات کو بہت پسند کرتا تھا۔ وہ اسلامی سلطنت کی عملداری میں توسیع کا خواہش مند تھا، اس لیے اس نے موقع غنیمت جان کر اس طرف توجہ کی۔ تاریخ دان طبقہ سندھ پر حملے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی بتاتا ہے کہ لنکا کے راجہ نے حجاج کی دوستی حاصل کرنے کے لیے لنکا میں مقیم عرب تجار کی چند لاوارث لڑکیاں اور بیش قیمت تحائف حجاج کو بھیجے۔ یہ جہاز ساحل کے ساتھ ساتھ آ رہے تھے کہ دیبل کے بحری قزاقوں نے انہیں لوٹ لیا۔ ایک مسلم لڑکی نے حجاج کو دہائی دی۔ حجاج کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ اس نے سامان کی واپسی اور لڑکیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تو داہر نے جواب دیا کہ بحری قزاق خود مختار ہیں، میرا ان پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہ خلیفہ ولید بن عبد الملک اول کا زمانہ تھا۔ حجاج نے اس سے سندھ پر حملہ کرنے کی اجازت طلب کی۔ ولید اس حملے پر راضی نہ تھا کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ سندھ کا علاقہ غیر سرسبز ہے، اس لیے مہم ناکام نہ ہو جائے۔ کچھ پس و پیش کے بعد ولید نے راجہ داہر پر حملہ کرنے کی اجازت دے دی۔ حجاج نے ایک فوجی لشکر عبید اللہ کی قیادت میں سندھ روانہ کر دیا۔ یہ جرنیل جب شہید ہو گئے تو اس کے بعد بدیل، جو عمان میں تھے، کو دیبل پہنچنے کا حکم دیا۔ ان کے ساتھ 3000 کا لشکر تھا جو مکران کے راستے دیبل پہنچا۔ بدیل کو بھی شکست ہوئی اور شہید ہو گئے۔ حجاج کو پے در پے 2 جنرلوں کی شہادت اور شکست کا از حد افسوس ہوا اور وہ اب جان چکا تھا کہ سندھ کی فتح کے لیے غیر معمولی صلاحیت کے حامل جرنیل اور لشکر کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس کی نگاہ انتخاب عماد الدین محمد بن قاسم، جو رشتے میں اس کا چچا زاد بھائی اور داماد بھی تھا، پر پڑی، جو اس وقت فارس کا حاکم بھی تھا۔ محمد بن قاسم اس وقت نوجوان تھا اور اس کی عمر صرف 17 سال تھی، مگر وہ ایک بہترین قائد تھا
اور انتظامی امور پر گہری نظر رکھتا تھا۔ فن سپاہ گری اور شجاعت میں اعلیٰ مقام رکھتا تھا۔ سن 711 عیسوی میں حجاج نے اسے 12,000 کا لشکر، جس میں 6,000 شامی اور 6,000 عراقی فوجی تھے، دے کر موسم خزاں میں خشکی کے راستے سے بھیجا اور اسے اگلے اقدام کے لیے اپنی ہدایت کا پابند بنایا۔ اس کے لشکر جرار میں پتھر برسانے والی ایک منجنیق بھی تھی جس کا نام عروس تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس منجنیق کو حرکت میں لانے کے لیے 500 افراد مامور تھے۔ فوج کا ضروری جنگی و غذائی سامان بحری راستے کے ذریعے محمد بن قاسم کے لشکر کے ساتھ دیبل پہنچا، جو اس وقت بندرگاہ تھی۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ محمد بن قاسم کے لشکر کے ساتھ مقامی آبادی کے افراد بھی فوج میں شامل ہوتے رہے۔ اس طرح 18,000 کی فوج نے دیبل کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 3 ماہ جاری رہا۔ مقامی لوگ جو دیبل کے قلعے میں محصور تھے، ان کا خیال تھا کہ جب تک قلعے کے مندر کے کلش پر جھنڈا لہراتا رہے گا وہ شکست نہیں کھا سکتے، کیونکہ ان کا دیوتا اس وقت تک ان کا مددگار ہوگا۔ جب محمد بن قاسم کو ان عقائد کا پتہ چلا تو اس نے عروس کے ذریعے پتھر برسانے کا حکم دیا، جس سے کلش ٹوٹ کر جھنڈے کے ساتھ نیچے آ گرا۔ اب شہر کے لوگوں کی ہمت پست ہو چکی تھی اور مسلمان فوج کی ہمت بلند ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ قلعے کی فصیل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ شہریوں نے تھوڑی بہت مزاحمت ضرور کی تھی، مگر مسلم فوج کے عزائم دیکھ کر وہ ہتھیار پھینک چکے تھے۔ اس طرح عظیم جرنیل نے 4,000 مسلمان آباد کیے اور ایک مسجد بھی تعمیر کروائی۔ روایات بتاتی ہیں کہ دیبل فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے نیرون اور سیستان فتح کیا، اس کے بعد سہن فتح کیا اور حجاج کی ہدایات موصول ہوتے ہی راجہ داہر سے مقابلے کے لیے اروڑ کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس دوران عراق سے بھی 2,000 کے لشکر کی کمک، جو کہ تازہ دم تھی، اروڑ پہنچ چکی تھی۔ جنگی آداب کے تحت محمد بن قاسم نے ایک اعلیٰ سطحی وفد مذاکرات کے لیے راجہ داہر کے پاس بھیجا، مگر وہ مصالحت پر آمادہ نہ ہوا اور کہنے لگا کہ فیصلہ بذریعہ تلوار ہوگا۔ یوں اس نے جنگ کو ترجیح دی۔ تاریخ پاک و ہند میں لکھا ہے کہ رات کی تاریکی تھی، راجہ داہر کے لشکر کے تیر انداز مسلم فوج کو پل نہیں بنانے دے رہے تھے، کیونکہ دونوں کے بیچ دریائے سندھ حائل تھا۔ الغرض اروڑ کے مقام پر دونوں افواج کا آمنا سامنا ہوا۔ داہر ہاتھیوں کے جھرمٹ میں آیا، اس کے پیچھے 10,000 سوار فوج تھی اور 30,000 پیدل سپاہ تھی۔ کہتے ہیں کہ فریقین بڑی شجاعت کے ساتھ لڑے، کئی ایک خونی مارکے ہوئے، مگر مسلمان کامیاب نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ مسلم فوج کے سامنے ہاتھیوں کی دیوار تھی۔ تب انہوں نے بارود کو آگ لگائی، جس کے سامنے ہاتھیوں کی دیوار مٹی کی طرح ڈھہ گئی۔ راجہ داہر کی فوج بدحواس ہو کر بھاگی، خود راجہ داہر کا ہاتھی بھی بدک کر بھاگا اور ندی میں کود پڑا۔ مسلمانوں نے ہاتھی پر تیر برسانے شروع کیے۔ فیلبان نے ہاتھی کو اٹھایا، مگر وہ سیدھا قلعے کی طرف بھاگا۔ داہر کی فوجوں نے برابر مقابلہ کیا، کئی سردار بے جگری سے لڑے مگر مارے گئے۔ یہ دیکھ کر راجہ داہر کی ہمت بڑھی اور وہ پیدل ہی میدان جنگ میں وارد ہو گیا اور آخر کار وہ بھی مارا گیا۔ یہ دیکھ کر راجہ داہر کی ایک رانی 15,000 سپاہیوں کو لے کر قلعے میں محصور ہو گئی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب شکست ہو چکی ہے یا شکست یقینی ہے، تو جوہر کی رسم ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لیا اور اروڑ بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس عظیم فتح کے بعد محمد بن قاسم برہمن آباد پہنچا۔ راجہ داہر کا بیٹا جے سنگھ یہاں حکمران تھا۔ یہاں بھی ہندو فوج قلعہ بند ہو کر مقابلہ کر رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جے سنگھ اس مارکے میں شریک نہیں تھا۔ شہریوں نے محاصرے سے تنگ آ کر قلعے کا دروازہ کھول دیا اور مسلم فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ بعض مورخین کہتے ہیں داہر کی ایک بیوی لاڈی یہاں موجود تھی، جسے محمد بن قاسم نے اپنے نکاح میں لے لیا تھا۔ اروڑ داہر کے دوسرے بیٹے کے قبضے میں تھا، جس کا نام گولی تھا۔ اس نے بھی چند روز تو محمد بن قاسم کا مقابلہ کیا، آخر راہ فرار اختیار کی اور یہ قلعہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے ملتان کی جانب پیش قدمی کی، کیونکہ اس وقت ملتان سندھ کا حصہ تھا اور مذہبی طور پر بدھوں کا بڑا مرکز تھا اور ان کا تیرتھ بھی۔ یہاں کے بت کدے بے شمار دولت تھی جو مسلمانوں کے قبضے میں آئی۔
بلازری کے بیان کے مطابق 18 گز لمبا اور 10 گز چوڑا ایک کمرہ صرف سونے سے بھرا ہوا تھا، جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق ملتان سے محمد بن قاسم کو ایک مندر کا محفوظ خزانہ ہاتھ لگا جو سینکڑوں من سونے پر مشتمل تھا۔ کہتے ہیں محمد بن قاسم نے اس خزانے سے وہ وعدہ پورا کیا جو حجاج نے خلیفہ ولید سے کیا تھا کہ وہ مہم پر خرچ ہونے والی تمام رقم کا دگنا شاہی خزانہ میں داخل کر دے گا۔ کہتے ہیں ملتان کی سرزمین کو اس وقت مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ سندھ کے اکثر شکست خوردہ حکمرانوں نے مشورہ دیا کہ قلعہ بند ہو جاؤ، چنانچہ مسلمانوں نے کئی ہفتے بلکہ مہینوں تک محاصرہ کیے رکھا۔ چچ نامے میں لکھا ہے کہ دوران محاصرہ ایک ملتانی پکڑا گیا جس نے مسلم فوج کو قلعے میں پانی کی سپلائی بند کرنے کا مشورہ دیا۔ تدبیر کارگر ثابت ہوئی، دروازہ کھل گیا اور انہوں نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ روایات بتاتی ہیں کہ ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے شمالی ہند کو سرسبز و شاداب علاقے کی جانب متوجہ ہونے کے لیے قدم بڑھائے۔ پہلے فتوج کے راجہ کو دعوت اسلام دی، لیکن اس نے قبول نہ کی تو محمد بن قاسم نے فتوج پر حملہ کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران 95 ہجری میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا، جس پر محمد بن قاسم فتوج پر فوج کشی کی بجائے واپس آ گیا۔ کہتے ہیں حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد ولید بن عبد الملک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روک دیں۔ یوں محمد بن قاسم کی شمالی ہند کی فتوحات کی خواہش پوری کرنے کے حالات نے اجازت نہ دی، اور کچھ ہی ماہ بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا بھی 96 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ روایات کے مطابق اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے ساتھ ہی فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید کے بھائی اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج کا انتقال اگرچہ اس کے خلافت کے آغاز سے قبل ہی ہو گیا تھا، لیکن اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے تمام خاندان سے لیا اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس حجاج کے خاندان کا فرد ہونے کی جرم میں عذاب کا نشانہ بنایا۔ سلیمان نے یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیجو۔ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب اس گرفتاری کا پتہ چلا تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ ہم تمہیں اپنا امیر جانتے ہیں اور اس کے لیے تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، خلیفہ کا ہاتھ ہرگز تم تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ ناظرین، یہ اس کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس کی امداد کے لیے سندھ کے ریگستان کا ہر ذرہ آتا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ابی کبشہ کے سپرد کر دیا۔ کہتے ہیں محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے بعد دمشق بھیجا گیا۔ سلیمان نے اسے واسط کے قید خانے میں قید کروا لیا۔ 7 ماہ بعد قید خانے کی صعوبتیں جھیلنے کے بعد وہ واپس اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس طرح محسن سلطنت کے خلیفہ نے قدر نہ کی اور ایک عظیم فاتح محض ذاتی عداوت و دشمنی کی بنا پر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، لیکن اس نے جنگی صلاحیتوں، جرت اور حسن اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے ہیں۔ اگر محمد بن قاسم کی صلاحیتوں کو استعمال کیا جاتا اور اس کو ذاتی دشمنی کا نشانہ نہ بنایا جاتا تو شاید اسلامی دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا، لیکن افسوس کہ تاریخ میں ہمیشہ مخلص لوگوں کے پاؤں کاٹے گئے ہیں، جس سے دنیا اسلام کو عظیم نقصان پہنچا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ محمد بن قاسم کے بارے میں تاریخ میں مختلف روایات اور قصے بیان ہوئے ہیں۔ عام طور پر لوگ محمد بن قاسم کو فاتح سندھ کے طور پر ہی جانتے ہیں اور اس کی باقی زندگی کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ محمد بن قاسم سندھ کو فتح کرنے کے بعد کہاں گیا اور اس کی ابتدائی زندگی کیسے تھی، اس بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آئیے آپ کو محمد بن قاسم کی ابتدائی زندگی اور ان کی شخصیت و کردار کے بارے میں بتاتے ہیں۔ محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا، جو کہ بنو امیہ کا ایک مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا۔ محمد بن قاسم 694 عیسوی میں طائف میں پیدا ہوا۔ اس کے والد خاندان کے ممتاز افراد میں شمار کیے جاتے تھے۔
جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو اس نے ثقفی خاندان کے ممتاز لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا۔ ان میں محمد بن قاسم کے والد قاسم بھی تھے جو بصرہ کی گورنری پر فائز تھے۔ اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ تقریباً 5 سال کی عمر میں اس کے والد انتقال کر گئے۔ بچپن ہی سے محمد بن قاسم ذہین اور قابل تھا۔ غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش پوری نہ کر سکا، اس لیے ابتدائی تعلیم کے بعد فوج میں بھرتی ہو گیا۔ فنون سپاہ گری کی تربیت اس نے دمشق میں حاصل کی تھی اور انتہائی کم عمری میں اپنی قابلیت اور غیر معمولی صلاحیت کی بدولت فوج میں اعلیٰ عہدے حاصل کر کے امتیازی حیثیت حاصل کی۔ محمد بن قاسم نے 15 سال کی عمر میں ایران میں کردوں کی بغاوت کے خاتمے کے لیے سپہ سالاری کے فرائض انجام دیے۔ اس وقت بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد الملک کا دور تھا اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ اس مہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی۔ ایک معمولی چھاونی شیراز کو ایک خاص شہر بنا دیا اور اس شہر کا گورنر مقرر ہوا، جہاں اس نے اپنے تمام خوبیوں کے ساتھ حکومت کر کے اپنی قابلیت و سکہ بٹھایا۔ 19 سال کی عمر میں ایران کے صوبہ فارس کا گورنر مقرر ہوا اور 10 سال تک یہ ذمہ داری سر انجام دی۔ 17 سال کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سالار بنا کر بھیجا گیا۔ محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ 711 عیسوی میں شروع ہوا اور 713 عیسوی تک جاری رہا۔ اس نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، لیکن شمالی ہند کی طرف بڑھنے کی خواہش حالات نے پورا نہ ہونے دی، جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ ناظرین یاد رکھیں، محمد بن قاسم کم سن تھا، لیکن اس کم سنی میں بھی اس نے نہ صرف ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے اپنا نام پیدا کیا بلکہ ایک کامیاب منتظم ہونے کا بھی ثبوت دیا۔ اس نے تقریباً 4 سال سندھ میں گزارے، لیکن اس مختصر عرصے میں اس نے فتوحات کے ساتھ ساتھ سلطنت کا اعلیٰ انتظام کیا اور سندھ میں ایسے نظام حکومت کی بنیاد ڈالی جس نے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ محمد بن قاسم کی سندھ کی فتح سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور عملی ہر اعتبار سے بے شمار اثرات کی حامل تھی۔ شخصیت و کردار کی بات کی جائے تو محمد بن قاسم ایک نوعمر نوجوان تھا۔ اس کم عمری میں اس نے سندھ کی مہم پر سالار کی حیثیت سے جو کارنامے انجام دیے وہ اس کے کردار کی پوری طرح عکاسی کرتے ہیں۔ وہ زبردست جنگی قابلیت اور انتظامی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اس کی ان صلاحیتوں کی ثبوت کے لیے سندھ کی مہم کی کامیابی ہی کافی ہے۔ اس کے اخلاقی کردار کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک غیر قوم اس کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ سندھ کی عوام اس سے حد درجہ چاہت کا اظہار کرنے لگے تھے۔ تاریخ سندھ کے ایک مصنف تحریر کرتے ہیں، محمد بن قاسم جب سندھ سے رخصت ہونے لگے تو سارے سندھ میں ان کے جانے پر اظہار افسوس کیا گیا۔ ان کی وفات پر شہر کیرج کے ہندوؤں اور بدھ پرستوں نے اپنے شہر میں ان کا ایک مجسمہ بنا کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ محمد بن قاسم کی شخصیت انتہائی پروقار تھی۔ اس کا اخلاق دوسروں کو جلد گرویدہ بنا لیتا تھا۔ اس کی زبان شیریں اور چہرہ ہنسمکھ تھا۔ وہ ایک باہمت، بامروت، رحم دل اور ملنسار انسان تھا۔ وہ ہر شخص سے محبت سے پیش آتا اور اس کے ماتحت اس کی حد درجہ عزت و احترام کرتے تھے۔ عام زندگی میں لوگوں کے غم بانٹتا تھا۔ اس نے ہر موڑ پر عقل و فراست کو پوری طرح استعمال کیا اور اس کا ہر قدم کامیابی کی راہیں تلاش کرتا تھا۔ اس کی بلند خیالی اور مستحکم ارادے اس کی کامیابی کی دلیل تھے۔ ناظرین، تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم جس قدر بہادر تھا، یہ مرد آہن اسی قدر عام زندگی میں خوش مزاج، ملنسار، بامروت اور رحم دل تھا۔ اس نے کم سنی کے باوجود اپنی فہم و فراست کا بر وقت استعمال کیا، ہر قدم سوچ کر اٹھایا۔ فتح کے بعد انسانوں کو رونڈتا ہوا نہیں گیا، بلکہ جس نے اس سے پناہ کی درخواست کی اسے پناہ دی۔ اس نے تھوڑے ہی عرصے میں سندھ کی معاشرت کو بدل دیا۔ اس کی مذہبی رواداری نے عوام کے دل موہ لیے۔ اس نے مظلوم بدھوں کو قید سے آزادی دی اور ایک عمدہ قسم کا نظام حکومت دیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے کئی روایات اور کہانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے کہانی یہ بھی ہے کہ جو چچ نامہ میں یوں بیان ہوئی ہے
کہا جاتا ہے کہ سندھ کے حکمران راجہ داہر کو جب 19 سالار محمد بن قاسم کے ہاتھوں شکست ہو گئی تو ان کی 2 بیٹیوں سوریہ اور پریمل کو محمد بن قاسم نے راجہ کی ہلاکت کے بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس دارالخلافہ بغداد روانہ کر دیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے جب بڑی بیٹی سوریہ سے خلوت کا ارادہ کیا تو سوریہ نے چال چلی اور خلیفہ سے کہا کہ محمد بن قاسم پہلے ہی ان کے ساتھ خلوت اختیار کر چکا ہے، چنانچہ وہ اب خلیفہ کے شایان شان نہیں رہیں۔ اسے میں خلیفہ کو تحقیق کا ہوش نہیں رہا اور انہوں نے اسی وقت محمد بن قاسم کے نام پروانہ جاری کیا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں خود کو کچی کھال میں سلوا کر دارالخلافہ کو واپس ہوں۔ محمد بن قاسم نے ایسا ہی کیا اور دارالخلافہ کے راستے ہی 2 دن بعد ان کی موت ہو گئی۔ ناظرین، یہ کہانی کتاب فتح نامہ سندھ عرف چش نامہ میں بیان کی گئی ہے۔ روایت کے مطابق اس کے بعد راجہ داہر کی بیٹی کا ایک طویل خطاب ہے جس میں وہ محمد بن قاسم کی عادل حکمرانی کی گواہی دیتی ہیں، مگر ان کی ہلاکت کی سازش رچنے کو اپنے والد کا بدلہ قرار دیتی ہیں۔ اسی خطاب میں وہ محمد بن قاسم کے بارے میں بھی کہتی ہیں کہ انہیں فرما برداری میں بھی عقل سے کام لینا چاہیے تھا، اور خلیفہ کو بھی کہتی ہیں کہ اسے بھی سنی سنائی بات پر اتنا سخت حکم جاری کرنے سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے تھی۔ ناظرین، چش نامہ کے مطابق راجہ داہر کی بیٹی نے یہ بھی کہا، دانا بادشاہ وقت پر واجب ہے کہ جو کچھ بھی دوست یا دشمن سے سنے اسے عقل کی کسوٹی پر پرکھے اور دل کے فیصلوں سے اس کا موازنہ کرے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ پاک دامنی کے اعتبار سے محمد بن قاسم ہمارے لیے باپ اور بھائی جیسا تھا اور ہم کنیزوں پر اس نے کوئی دست درازی نہیں کی، لیکن چونکہ اس نے ہند اور سندھ کے بادشاہ راجہ داہر کو برباد کیا تھا اس لیے ہم نے انتقاماً خلیفہ کے سامنے جھوٹ بولا تھا۔ اسی چشنامہ میں درج ہے کہ اس پر خلیفہ نے غضبناک ہو کر دونوں بہنوں کو دیوار میں چن دینے کا حکم دیا۔ البتہ محمد بن قاسم اور راجہ داہر کی بیٹیوں کی ہلاکت سے متعلق اس پوری کہانی پر مورخین کو اعتراضات ہیں۔ یاد رکھیں، تاریخ میں ایسی بہت سی سازشیں موجود ہیں کہ اسلامی تاریخی شخصیات کو بدنام کرنے کی ناکام کوششیں ہوتی رہی ہیں، اور یہ کہانی بھی اسی طرح کی سازش کا حصہ معلوم ہوتا ہے جس میں اسلامی کرداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ناظرین، محمد بن قاسم کی فتح سندھ کے حوالے سے ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ آیا سندھ میں اسلام محمد بن قاسم کی فتوحات کے ساتھ آیا تھا یا تاریخ میں پہلے بھی سندھ کے علاقے میں اسلام آ چکا تھا؟ اس حوالے سے بعض مورخین کا ماننا ہے کہ محمد بن قاسم کے آنے سے جنوبی ایشیا میں اسلامی دور کا آغاز ہوا، سندھ فتح ہوا اور یوں واقعات کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوا جو بالآخر پاکستان کے قیام پر منتج ہوا۔ مگر مختلف تاریخی حوالوں کے مطابق پیغمبر اسلام کی آمد سے پہلے بھی عرب تاجر بر صغیر میں رہائش پذیر تھے اور کچھ کے نزدیک یہاں کی مقامی خواتین سے شادیاں تک کر رہے تھے۔ کتاب دی گریٹ مغلز اینڈ ڈیئر انڈیا میں مصنف ڈرک کولیر اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ انڈیا کے جنوب مغرب میں مالابار کے ساحلی علاقے موجودہ کرناٹک اور کیرالہ میں عرب تاجر یہاں پہلے سے مقیم تھے، اور جب خطہ عرب میں اسلام آیا تو ممکنہ طور پر ان عربوں نے بھی اسلام قبول کیا ہوگا۔ اپنی کتاب کے ابتدائیے میں انہوں نے خطہ بر صغیر میں اسلام کے پھیلنے کے حوالے سے متعدد نظریات کا ذکر کیا ہے، جس میں ہجرت، تلوار، خوف، صوفیہ کے عمل اور تبلیغی سماجی رتبے کے حصول اور پرامن روابط مثلاً تجارت اور باہمی شادیاں شامل ہیں۔ چنانچہ وہ اس علاقے میں پہلے سے عربوں کی موجودگی کا حوالہ دیتے ہوئے 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی آمد سے کہیں قبل بر صغیر میں اسلام کی آمد کا عرصہ متعین کرتے ہیں۔ ناظرین، کتاب فتوح البلدان 9ویں صدی عیسوی میں عباسی دور حکومت میں تحریر کی گئی اور اسے اسلامی فتوحات کی تاریخ کی اہم ترین اور مستند کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں مصنف احمد یحییٰ البلاذری نے محمد بن قاسم کی ہلاکت کے بعد کے واقعات خصوصی تفصیل سے بیان کیے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ کیسے بہت سے مفتوحہ علاقے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلے، واپس فتح ہوئے، کسی نے واپس اپنا پچھلا مذہب اختیار کر لیا تو کسی نے مسلمانوں سے اپنا معاہدہ توڑ لیا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محمد بن قاسم سے پہلے کوئی مسلمان مہم سندھ میں آئی تھی یا نہیں؟ بلاذری کے مطابق خلیفہ دوم عمر بن خطاب کے دور میں
15 ہجری میں انہوں نے عثمان بن ابو العاص ثقفی کو بحرین اور عمان پر گورنر مقرر کیا تو عثمان نے ایک فوج تھانا یا تانا کی جانب بھیجی۔ اس کے علاوہ اسی کتاب میں مصنف نے لکھا ہے کہ عثمان کے بھائی الحکم نے اپنے بھائی المغیرہ ابن ابو العاصی کو خلیج دیبل کے جانب بھیجا، جہاں انہوں نے دشمن پر فتح پائی۔ فتح البلدان کا اردو ترجمہ سید ابو الخیر مودودی نے کیا ہے، جس میں انہوں نے دیبل کو تو دریائے سندھ کے قریب واقع ایک بڑا تجارتی شہر قرار دیا ہے، مگر تھانے کا تذکرہ نہیں کیا کہ یہ کون سا شہر ہے۔ اس کا تذکرہ ہمیں ابن بطوطہ کے سفر نامے میں ملتا ہے، جب انہوں نے یمن کی بندرگاہ عدن کے بارے میں بتایا ہے کہ یہاں انڈیا کے کئی شہروں بشمول تھانہ سے بھی جہاز آتے ہیں۔ چنانچہ یہ شہر تانا انڈین ریاست مہاراشٹر کا شہر تھانے یا تھانہ ہے، جو ممبئی کا پڑوسی شہر ہے اور یہاں تک وسائی کھاڑی ندی کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے، جو اس شہر کو ساحل سے کافی دور ہونے کے باوجود بحیرہ عرب سے ملا دیتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی موجودہ پاکستان کے دیگر خطوں میں محمد بن قاسم سے پہلے مسلمانوں کی آمد کے بارے میں ایک اور روایت فتح البلدان سے ہی ملتی ہے، جس کے مطابق سن 38 یا سن 39 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور پھر سن 44 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں قیقان موجودہ قلات اور بنا موجودہ بنوں پر حملے کیے گئے۔ اگر محمد بن قاسم کی سندھ پر لشکر کشی پہلی فوجی مہم نہیں تھی اور اس سے پہلے بھی اس علاقے پر حملے کیے جاتے رہے تھے، تو پھر اس واقعے کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے، جس کے مطابق عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے ایک مظلوم عورت کی پکار پر محمد بن قاسم کو سندھ کی جانب بھیجا۔ ناظرین، یہ کہانی بھی چچ نامہ میں کافی تفصیل سے موجود ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چچ نامہ یا فتح نامہ سندھ خطہ سندھ کی فتح پر لکھی گئی پہلی کتاب تصور کی جاتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے مورخین نے سندھ اور ہند کی فتح پر باب تو باندھے ہیں، لیکن مکمل کتابی صورت میں صرف چچ نامہ ہی ملتی ہے۔ چچ نامہ 13ویں صدی میں علی کوفی کی فارسی میں ترجمہ کردہ کتاب ہے، جو ان کے مطابق انہوں نے ایک عربی کتاب سے فارسی میں منتقل کی، تاہم وہ عربی کتاب اب تک باقاعدہ دریافت نہیں ہو سکی ہے، نہ ہی اس حوالے سے معلومات ہیں کہ وہ کس کی تصنیف تھی۔ تاہم اس کتاب میں موجودہ روایات اور تاریخی حوالوں کو محققین پرکھنے میں کامیاب رہے ہیں۔ چچ نامہ میں بیان کیے گئے دیگر واقعات کے برعکس مسلمان قیدیوں کے بارے میں تحریر اس واقعے کی شروعات میں اس کی سند موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ ابن خلدون میں بھی دیبل کی فتح کے باب میں اس واقعے کا تذکرہ نہیں ہے۔ مذکورہ واقعے کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ حجاج کے گورنر محمد بن ہارون بن زرا النمری کے دور میں پیش آیا، تاہم بلازری اور چچ نامہ دونوں ہی نے وہ سال نہیں لکھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ محمد بن الہارون النمری کا تقرر چچ نامہ کے مطابق سن 86 ہجری میں ہوا اور محمد بن قاسم کا سندھ پر حملہ 93 ہجری یا 712 عیسوی میں ہوا۔ اس حوالے سے تاریخ خاموش ہے کہ اگر یہ واقعہ پیش آیا تو کس سال میں ہوا، اور یہ کہ اس واقعے کے کتنے عرصے بعد محمد بن قاسم نے سندھ پر لشکر کشی کی۔ اس کے علاوہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر ولید بن عبد الملک کے دور تک کا جائزہ لیں تو کہہ سکتے ہیں کہ سندھ پر محمد بن قاسم کی لشکر کشی کئی دہائیوں طویل سلسلے میں تازہ ترین کوشش تھی، جس میں انہیں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ پھر تاریخ کی کتب میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ اس وقت الافی یا الوی گروہ کے کئی لوگ مکران میں آبسے تھے۔ ان میں سے ایک کو حجاج کے عملدار سعید بن اسلم کلابی نے قتل کیا تھا، چنانچہ بدلے میں الافیوں نے بھی سعید بن اسلم کو قتل کر دیا، جس پر حجاج بن یوسف نے الافیوں کی سرکوبی کا فیصلہ کیا تھا۔ جب خلافت اموی کی طرف سے مکران میں بسے ان الافیوں کے خلاف بار بار مہمات کی گئیں تو یہ لوگ سندھ میں راجہ ظاہر کے پاس چلے گئے۔ چنانچہ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ خود حجاج بن یوسف کے دور میں مکران اور سندھ کی طرف بنو امیہ کے مخالف موجود تھے۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ سندھ کی فتح کی اس مہم پر بلازری کے مطابق 6 کروڑ درہم خرچ ہوئے اور اس کے بدلے میں 12 کروڑ درہم کا مال غنیمت حاصل ہوا۔ چنانچہ منان احمد آصف اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں، چنانچہ سندھ پر حملہ ہوا تو اس کا تعلق بنو امیہ کی شاخ مروان کے مالیاتی امور یا باغیوں کے خلاف سرحدی خطے پر قبضے سے تھا،
नाके कज़ाकों की किसी रोमानवी दास्तान से। नाज़रीन, आपको मज़ीद बताते चलें कि चचनामा में मोहम्मद बिन कासिम की हलाकत की जो कहानी बयान हुई है कि राजा दाहर की 2 बेटियों की साजिश की वजह से हुई, ये कहानी मनगढ़ंत और अफसानवी है। सिंध के मारूफ मुहक्किक और दानिश्वर डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच ने चचनामा की सेहत और उसमें मौजूद तारीख़ी हवालों के बारे में जरह की है। डॉक्टर N.A. बलोच का चचनामा पर तहरीर किया गया मुक़द्दमा भी आप में एक पूरी किताब है, जिसमें उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम की हलाकत और फिर राजा दाहिर की बेटियों के बगदाद की किसी दीवार में चुन दिए जाने की कहानी को कहानी ही करार दिया है, हकीकत नहीं। डॉक्टर साहब लिखते हैं, सबसे पहले तो इस कहानी के मुताबिक खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को दारुल खिलाफा बगदाद बुलवाया। हालांकि उस ज़माने में बगदाद का वजूद नहीं था, बल्कि दारुल खिलाफा दमिश्क था। उसके बाद उसमें लिखा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम की मौत खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलक के हुक्म पर हुई। ताहम बलाज़री और दीगर मौर्रखीन के मुताबिक ये वाक़या खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलक के दौर में पेश आया। बलाज़री के मुताबिक वलीद बिन अब्दुल मलक की मौत के बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलक हुक्मरान हुए तो उन्होंने सालिह बिन अब्दुर्रहमान को इराक़ का वली और यजीद बिन अबी कबशा को सिंध का अमलदार मुकर्रर किया। यजीद ने मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करके सालेह के पास इराक़ भेज दिया, जहां उन्हें हज्जाज बिन यूसुफ के साबका इंतज़ामी हेडक्वार्टर वासत के एक अकूबत खाने में कैद करके इज़ा रसानियाँ की गईं और वो हलाक हो गए। नाज़रीन, मालूम हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम की मौत के हवाले से जो तफसील पहले बयान हुई है वही हकीकत है, बाकी की सब कहानियाँ हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि फ़तहुल बल्दान में लिखा है कि जब मोहम्मद बिन कासिम कैद में थे तो उन्होंने अपने साथ होने वाले सलूक पर अशार कहे थे, जिनका तर्जमा ये है, हर चंद को मैं वासत में बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ, मगर कभी मैंने ईरान के कितने ही शाहसवार ज़ेर किए और अपने जैसे कितने ही पहलवानों को पिछाड़ा है। एक और शेर जो मोहम्मद बिन कासिम से मंसूब किया गया है वो कुछ यूँ है, उन्होंने मुझे ज़ाय कर दिया, जवान भी ऐसा कि मर्दे नबर्द और सरहद का मुहाफ़िज था। नाज़रीन, इन अशार से मोहम्मद बिन कासिम की माजूली और हलाकत से उस दौर में होने वाली सियासी साजिशें और आपसी दुश्मनियां भरपूर अंदाज में अयां हो जाती हैं। कितने अफसोस का मकाम है कि एक ऐसे सिपाही सालार को जिसने सदियों बाद इस्लाम का झंडा सिंध के इलाके में दोबारा गाड़ा और फतूहात के सिलसिले को आगे बढ़ा रहा था, उसको ज़ाती अदावत को निशाना बनाया गया और दुनिया इस्लाम के एक रोशन चराग को बुझा दिया गया। आप इस हवाले से क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, तारीख़ में मोहम्मद बिन कासिम पर एक इल्ज़ाम ये भी आयद किया जाता है कि सिंध पर हमला करने में मोहम्मद बिन कासिम का मकसद मालो अमलाक का हसूल और ममलक की तोसी थी, लेकिन हकीकत ये है कि मोहम्मद बिन कासिम की जानिब से सिंध पर हमले की वजह मज़लूमों की दादरसी थी, न कि अमलाक का हसूल और ममलकत की तोसी पसंदी थी। तारीख़ गवाह है कि मोहम्मद बिन कासिम खुदादाद सलाहियतों से माला माल और काबिल लीडर थे और उन्होंने सिंध को फ़तह करने के बाद वहाँ निज़ाम अदल कायम किया। मालगुजारी के वसूल करने के हक़ को भी मकामी बाशिंदों की ज़िम्मे ही रहने दिया। इस रियायत से मकामी बाशिंदे न सिर्फ खुश हुए बल्कि उन्होंने इस अफ़ू व करम और हुस्न सलूक का बहुत चर्चा किया, जिससे माहौल खुशगवार होता गया। इस तरह वहाँ के लोगों ने न सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम की इताअत कबूल की बल्कि अपने हम कौम अफराद को ये कहकर इताअत पर आमादा किया कि हमारी सल्तनत तबाह हो गई थी, फ़ौजी ताकत जाती रही, अब हम में मुकाबले की हिम्मत नहीं। अगर हम अपने घरों से और जायदाद से महरूम कर दिए जाते तो हमारे लिए कहीं ठिकाना ना होता। इन फ़ातिहीन की मुरव्वत अदल से हमारा सब कुछ महफूज है। मज़ीद ये कि मोहम्मद बिन कासिम ने दीगर मज़ाहिब के लोगों को उनकी इबादत गाहों में इबादत की इजाज़त दी। नाज़रीन, सैयद तुफ़ैल अहमद मंगलोरी लिखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का ब्राह्मणों के साथ हुस्न सलूक और उनकी इबादत गाहों की देखभाल का इस दौर के हिंदू मौर्रखों ने भी एतराफ़ किया है। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ के गैर मुस्लिम बाशिंदों को वही हैसियत दी जो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने अहले ईरान को दी थी, यानी निकाह और ज़बिया के अलावा तमाम अमूर में उनके साथ अहले किताब का सबरताव किया। मोहम्मद बिन कासिम ने तमाम मफतूहा इलाकों में मुसलमानों की बस्तियां कायम की, मसाजिद तामीर की
عوام کو ان کے حقوق سے آشنا کیا، ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی اہمیت و حرمت کے بارے میں آگاہ کیا۔ ان اقدامات سے انسانی حقوق کے حوالے سے اسلام کا پیغام یہاں کے لوگوں تک پہنچایا، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے۔ محمد بن قاسم کے فتح سندھ اور واپس عراق روانگی کے بعد تقریباً 300 سال کا زمانہ، جس میں بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء سندھ پر حکمران ہوتے رہے، انہوں نے عرب اور سندھ و ہند کے تعلقات کو علمی و تہذیبی بنیادوں پر استوار کیا۔ یوں محمد بن قاسم کے ہاتھوں سندھ کی فتح گویا اس خطے میں سیاسی، تہذیبی اور علمی روشن خیالی کے دور کا آغاز تھا۔ ناظرین، اسلام دشمن عناصر نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے کہ اسلام کے اصل ہیروز کے کردار کو مشکوک بنائے اور نوجوانوں تک ان کے اصل کارناموں کو نہ پہنچنے دے، لیکن یاد رکھیں تاریخی حقائق کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ فوجی مہم اس لحاظ سے بڑی تاریخی کہی جا سکتی ہے کہ لشکر کشی کے باوجود اس میں مذہبی رواداری اور فراخ دلی کا وہ نمونہ پیش کیا گیا ہے جو اسلام کی حقیقی تعلیم ہے۔ سندھ کی فتح کے بعد غازی محمد بن قاسم نے غیر مسلم مفتحین، صلح خواہوں اور امن پسندوں سے جو روادارانہ سلوک اور فیاضانہ برتاؤ کیا، وہ دنیا کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس طرح سندھ کو باب الاسلام بننے کا شرف حاصل ہوا اور یہاں کے لوگ ظلم و بد امنی کے سیاہ دور کے خاتمے کے بعد رواداری، انسان دوستی، حسن سلوک اور اسلام کے مثالی عادلانہ نظام سے آشنا ہونے کے بعد جوق در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ سندھ اسلام کے نور سے منور ہوا اور یہ علاقہ باب السلام کہلانے کا حقدار قرار پایا۔ مولانا قاضی محمد عطر مبارک پوری محمد بن قاسم کی رواداری، حسن سلوک اور عدل و مساوات کے ہندو معاشرے پر اثرات کے حوالے سے لکھتے ہیں، ہندوستان کے عوام و خاص اپنے اس عادل و منصف اور بے نظیر امیر کے لیے مدتوں تڑپتے رہے اور اس کی جدائی اور موت پر ان کی آنکھیں یوں روئیں کہ ان کے آنسو محمد بن قاسم کے مرثیے کا عنوان بن گئے۔ اسی طرح الہ آباد یونیورسٹی کے سابق ہندو پروفیسر ڈاکٹر ایشوری پرشاد نے محمد بن قاسم کی عسکری مہمات پر جہاں تنقید کی ہے، وہاں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ سندھ پر محمد بن قاسم کا حملہ تاریخ کی رومانوی داستانوں میں سے ایک ہے۔ اس کی جرأت مندی، بہادری اور فوجی مہمات کے درمیان اس کے روادارانہ، شریفانہ برتاؤ اور آخر میں اس نے نوجوانی میں سپاہ کری کے جو جوہر دکھائے، اس سے اس کی ذات سے بڑی امیدیں بن گئیں۔ محمد بن قاسم نے اپنے جھنڈے کے نیچے ان جاٹوں اور میدوں کو جمع کیا جو ہندوؤں کی غیر روادارانہ حکومت سے عاجز تھے اور بہت ذلت برداشت کر رہے تھے۔ وہ گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے، ان کے لیے اچھے کپڑے پہننے کی ممانعت تھی، انہیں ننگے سر رہنے کا حکم تھا۔ اس ذلت کے باعث وہ محض لکڑہارے اور غلام بن کر رہ گئے تھے۔ ان کے دلوں میں اپنے حکمرانوں کے عدل، روادارانہ اور غیر منصفانہ برتاؤ کے باعث ایسا عناد بھرا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی قسمت کو ایک اجنبی فاتح محمد بن قاسم کے سپرد کر دیا۔ ناظرین، تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ اہل ہند محمد بن قاسم کی موت اور اس سے بچھڑنے پر روئے اور اس کی تصویریں یادگار قائم کیں۔ نامور ہندو محقق ڈاکٹر تارا چند اپنی کتاب ہسٹری آف انڈیا میں محمد بن قاسم کی مذہبی رواداری، فراخ دلی اور یہاں کے غیر مسلم باشندوں کے ساتھ اس کے حسن سلوک پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مسلمان فاتح محمد بن قاسم نے مفتوحہ کے ساتھ رواداری اور فیاضی کا سلوک کیا، ہندو پجاریوں اور برہمنوں کو مندروں میں پرستش کی آزادی فراہم کی، ان سے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ روایات کے مطابق فتوحات کے بعد غازی محمد بن قاسم نے مختلف علاقوں میں مساجد قائم کی، جن میں ایک مسجد دیبل میں قائم کی جہاں 4000 مسلمانوں کو آباد کیا، اور دوسری مسجد اروڑ کے مقام پر قائم کی جو ہندوستان کی سب سے قدیم اور پہلی مسجد کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اس کے آثار آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ غازی محمد بن قاسم اور مسلم فاتحین کی اس خطے میں آمد سے ظلم و بد امنی، جبر و استحصال، غلامی اور ناانصافی کے تاریک دور کا خاتمہ ہوا۔ کفر و شرک اور اصنام پرستی کا سورج غروب ہوا، صنم کدے نعرہ توحید سے گونج اٹھے، صدیوں سے راج باطل اور ظالمانہ نظام سے لوگوں کو رہائی ملی۔ یہ خطہ توحید کے نور سے منور اور اسلام کی تہذیبی، ثقافتی
اور معاشرتی اقدار سے روشن اور معمور ہوا۔ ناظرین، ان تاریخی روایات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ محمد بن قاسم کی فتوحات کا ان علاقوں پر کیا اثر ہوا۔ ناظرین، ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ محمد بن قاسم کو عام طور پر صرف سندھ پر حملہ اور راجہ داہر کے ساتھ مقابلے کے لیے ہی جانا جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ محمد بن قاسم کی سندھ کے علاوہ بھی کئی فتوحات ہیں۔ آئیے آپ کو محمد بن قاسم کی ان فتوحات کے بارے میں مختصر تفصیل بتاتے ہیں، جو فتح سندھ سے جڑی ہوئی ضرور ہیں، لیکن یہ راجہ داہر کے ساتھ مقابلے کے علاوہ ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ محمد بن قاسم کی فتوحات میں سب سے اہم فتح دیبل کی فتح ہے۔ یاد رکھیں، محمد بن قاسم مکران کے راستے سندھ کی طرف روانہ ہوا اور پنجگوار اور ارمن بیلا کو فتح کرتا ہوا دیبل پہنچا تھا۔ بحری راستے سے روانہ ہونے والی فوج یہیں سے اس سے آ ملی۔ دیبل کی بندرگاہ کراچی کے قریب تھی۔ اہل شہر قلعہ بند ہو کر بیٹھ رہے۔ قلعے میں محاصرہ جاری رہا، لیکن شہر فتح ہونے میں نہ آتا تھا۔ آخرکار حجاج بن یوسف کی ہدایت کے مطابق منجنیق عروس کو ایک خاص زاویے پر نصب کر کے شہر پر سنگباری شروع کی گئی۔ اس حملے کا پہلے بھی ذکر ہوا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ اسی اثناء میں محمد بن قاسم کو معلوم ہوا کہ جب تک شہر کے وسط کا گنبد محفوظ ہے، شہر والوں کے حوصلے بلند رہیں گے۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے خصوصی طور پر گنبد کو نشانہ بنایا۔ گنبد گرنے سے اہل شہر کے حوصلے پست ہو گئے اور راجہ داہر کا حاکم شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ محمد بن قاسم نے شہر پر قبضہ کر کے ایک مسجد تعمیر کروائی۔ اس نے دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے تمام مخالف لشکر کو تخ و تیغ کر دیا اور بدھ مت کے پجاریوں اور مسلمان قیدیوں کو ظالم ہندوؤں سے نجات دلائی۔ اس سے بدھ مت کے حامی کھلم کھلا مسلمانوں کی حمایت کرنے لگے۔ ناظرین، دیبل کی فتح کے بعد نیرون کی فتح کا ذکر آتا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ نیرون کے لوگ بدھ مت کے پیروکار تھے۔ وہ مسلمانوں سے خائف تھے اور انہیں اپنا نجات دہندہ بھی سمجھتے تھے۔ اس لیے محمد بن قاسم کے نیرون پہنچنے سے پہلے ہی نیرون کے حاکم نے حجاج سے امان نامہ منگوا لیا تھا۔ چنانچہ اسلامی لشکر کے پہنچنے پر اس نے امان نامہ پیش کیا۔ سالار لشکر کی خدمت میں تحائف پیش کیے اور سندھ کی تسخیر کے لیے قابل قدر مشورے دیے۔ اسلامی لشکر کے لیے اس نے رسد کا بھی انتظام کیا۔ محمد بن قاسم نے بھی اس کی ہر طرح قدر افزائی کی۔ شہر میں ایک مسجد تعمیر کی گئی اور مسلمانوں کی کالونی بسائی گئی۔ نیرون کے بعد سیستان کی فتح کا ذکر ملتا ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق نیرون کے بعد محمد بن قاسم سیستان کی طرف بڑھا۔ نیرون کا بدھ راجہ رہنمائی کے لیے ساتھ تھا۔ راستے میں بہرج کے بدھ آبادی نے اطاعت قبول کر لی۔ سیستان پر راجہ داہر کا بھتیجا بجہرہ حکومت کرتا تھا۔ اگرچہ یہاں کی عوام مسلمانوں کی اطاعت کر لینے پر تیار تھے، لیکن راجہ مقابلہ کرنا چاہتا تھا۔ تاہم جب مقابلہ ہوا تو شہر کی آبادی نے اس کا ساتھ نہ دیا اور وہ شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یوں شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ناظرین، سیستان کے بعد محمد بن قاسم سیسم کی جانب بڑھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ راجہ بجہرہ سیستان سے بھاگ کر سیسم چلا گیا، جہاں کا راجہ بدھ مت کا پیروکار تھا اور مسلمانوں سے لڑنا نہ چاہتا تھا۔ اس نے بھی مسلمانوں کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت قبول کر لی۔ محمد بن قاسم نے اس کی بہت عزت افزائی کی، جس سے اہل سندھ بہت متاثر ہوئے اور راجہ کو اس کی ریاست کا انتظام دوبارہ سونپ دیا گیا۔ اس نے تسخیر سندھ میں تعاون کا وعدہ کیا اور آئندہ مہمات میں ساتھ رہا۔ راجہ بجہرہ کو، جو ابھی تک سیسم میں ہی مقیم تھا، وہاں سے نکالا نہ جا سکا۔ اس پر محمد بن قاسم نے سیسم پر حملہ کر دیا۔ راجہ بجہرہ نے دوسرے سرداروں کے ساتھ مل کر مقابلہ کیا اور سبھی مارے گئے، اور یوں سیسم پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور باقی ماندہ فوج نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ ناظرین، یاد رہے کہ جن فتوحات کا تذکرہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ فتوحات سندھ فتح اور راجہ داہر پر حملے سے پہلے کی فتوحات ہیں۔ محمد بن قاسم کی ان فتوحات کا تذکرہ بہت کم کیا جاتا ہے۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ سیسم کی فتح کے بعد حجاج کی طرف سے حکم ملا کہ راجہ داہر کے پایا تخت پر حملہ کیا جائے اور خود راجہ داہر سے مقابلہ کیا جائے۔ اس لیے محمد بن قاسم نیروان واپس پہنچا اور داہر کے پایا تخت پہنچنے کی تیاریاں کرنے لگا۔ چنانچہ اس نے اشہار کے قلعے پر حملہ کیا، جہاں لوگوں نے خندق کھود کر زبردست حفاظتی انتظامات کر رکھے تھے۔
البتہ ایک ہفتے کے سخت محاصرے کے بعد اہل قلعہ نے اطاعت قبول کر لی اور محمد بن قاسم ان سے حسن سلوک سے پیش آیا۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ راجہ داہر تک پہنچنے کے لیے محمد بن قاسم کے لیے دریا عبور کرنا مشکل تھا اور اس کے لیے اسے صورتا کے حاکم راجہ موقع کا تعاون حاصل ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ اس نے موقع کو خط لکھ کر اطاعت اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور اسے اپنے علاقے کے علاوہ کچھ کا حکمران بھی بنانے کا وعدہ کیا۔ راجہ نے لکھا کہ میری داہر کے ساتھ قرابت داری ہے، اس لیے اگر کھلم کھلا میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں تو خاندان کی ناک کٹتی ہے۔ اپنے 20 سرداروں کے ساتھ لڑکی کی شادی کرنے کے بہانے ساکڑ جاتا ہوں، آپ 1000 سپاہ بھیج کر مجھے گرفتار کروا لیجئے۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے موقع کو گرفتار کر لیا اور اس کے 20 ٹھاکر گرفتار ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے راجہ موقع کی عزت افزائی کے لیے ان کے رواج کے مطابق اسے سر دربار کرسی پر بٹھایا اور خلعت فاخرہ سے نوازا تاکہ تالیف طلب ہو سکے۔ ناظرین، راجہ موقع پر تسلط حاصل کر لینے کے بعد محمد بن قاسم نے راجہ داہر سے مقابلے کی تیاریاں شروع کیں اور محمد بن قاسم نے راجہ داہر کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس کو شکست دی، جس کی تفصیل ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اس لیے دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ راجہ داہر کے بعد کی فتوحات کا ذکر کرتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ راجہ داہر کے لڑکے جے سنگھ نے شکست خوردہ فوج کو راوڑ میں جمع کیا اور مقابلے کی ٹھانی، لیکن اس کے دوستوں نے مشورہ دیا کہ راوڑ کی بجائے برہمنا آباد زیادہ محفوظ مقام ہے، وہاں جا کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ جے سنگھ تو برہمن آباد چلا گیا، لیکن راجہ داہر کی بیوی رانی بھائی نے مقابلہ کیا اور جب دیکھا کہ قلعہ بچانا مشکل ہے تو اس نے دوسری عورتوں سمیت ستی کی رسم ادا کی اور یوں راوڑ پر بھی مسلمانوں کے قدم مضبوط ہو گئے۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ محمد بن قاسم راوڑ سے برہمن آباد کی طرف بڑھا۔ راستے میں بہرور اور وہلیلا 2 مضبوط قلعے پڑتے تھے۔ محمد بن قاسم پہلے بہرور پر حملہ آور ہوا اور 2 ماہ کے سخت محاصرے اور شب و روز کی جنگ کے بعد بہرور پر قبضہ کر لیا۔ اس نے وہلیلا پر حملہ کیا، یہاں کے لوگ بددل ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے اور یہ قلعہ بھی بآسانی فتح ہو گیا۔ کہتے ہیں راجہ داہر کا دور اندیش وزیر سیس آ کر بھانپ گیا تھا کہ اب مسلمانوں کے حملے کو روکنا ناممکن ہے۔ اس نے محمد بن قاسم کے پاس جان بخشی کی درخواست کی اور تعاون کا یقین دلایا، اور وہ عورتیں بھی پیش کیں جن کو قزاقوں نے لوٹا تھا اور جن کی وجہ سے سندھ پر حملہ ہوا تھا۔ سیس آکر نے خیر خواہی اور وفاداری سے محمد بن قاسم کا اعتماد حاصل کر لیا۔ محمد بن قاسم نے بھی اسے اپنا مشیر خصوصی بنا لیا اور اس کے مشورے سے وہلیلا کی حکومت ایک ہندو نواب کے حوالے کی گئی۔ ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں برہمن آباد کی فتح کا۔ روایات بتاتی ہیں کہ راجہ داہر کا لڑکے جے سنگھ اپنی فوج کے ساتھ یہاں مقیم تھا، لیکن جن دنوں برہمن آباد پر محمد بن قاسم نے حملہ کیا ان دنوں جے سنگھ فوجی ضروریات کے تحت باہر گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس لوٹا تو اسلامی فوجیں شہر کا محاصرہ کر چکی تھیں۔ جے سنگھ نے مسلمانوں کی رسد بند کرنے کی کوشش کی، لیکن راجہ موقع کی قیادت میں ایک دستے نے اس پر حملہ کیا تو وہ شہر کو اپنے بھائی گوپی کے حوالے کر کے کشمیر کی طرف نکل گیا اور یوں چند دنوں بعد شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہاں راجہ داہر کی ایک بیوی بھی گرفتار ہوئی۔ کہتے ہیں محمد بن قاسم نے حجاج کی اجازت سے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ ناظرین، برہمن آباد کے بعد ارور کی فتح ہوئی۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ برہمن آباد کی فتح کے بعد حجاج بن یوسف نے ملکی انتظام کے بارے میں بہت سی ہدایات دیں اور ساتھ ہی ارور اور ملتان فتح کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ محمد بن قاسم کی رہنمائی میں اسلامی لشکر ارور پہنچا۔ 1 ماہ کے بعد اہل قلعہ صلح پر آمادہ ہو گئے اور عربوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ روایات کے مطابق داہر کا بیٹا گوپی قلعہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ارور کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے ملتان کی طرف پیش قدمی کے راستے میں قلعہ بابیہ تھا، جس پر راجہ داہر کا بھتیجا قسقہ حکمران تھا، جو داہر کے قتل کے بعد اس قلعے پر قابض ہو گیا تھا۔ محمد بن قاسم نے لوگوں سے تحقیق کی کہ وہ واقعی داہر کے خاندان سے ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اگر میرے پاس آئے تو میں اس کی قدر افزائی کروں۔ قسقہ کو معلوم ہوا تو فوراً حاضر خدمت ہوا اور وزیر مال مقرر ہوا، اور یوں یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد اسکندہ پر حملہ کیا گیا، جو کم و بیش 1 ہفتے کی مزاحمت کے بعد فتح ہوا۔ یہاں کے حاکم سنگھ رائے بھاگ کرسکا چلے گئے، جہاں کا حاکم بجہرا کا نواسہ تھا۔
اس لیے اپنے نانا کا انتقام لینے کے لیے لڑا، لیکن ایک رات قلعے سے بھاگ کر ملتان کی طرف نکل گیا اور قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ سندھ کی فتح محمد بن قاسم کی کس قدر فتوحات ہیں، لیکن عام لوگ ان کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ ان چھوٹی فتوحات کے بعد ملتان کی تسخیر بھی محمد بن قاسم کا اہم کارنامہ ہے، جس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں ملتان محمد بن قاسم کی آخری قابل ذکر فتح تھی۔ اس کے بعد اس نے کچھ سرحدی قلعے مزید فتح کیے، انتظام سلطنت کو درست کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کنوج پر بھی حملہ کرے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک لشکر روانہ کیا اور ادھے پور تک گیا۔ خود وہ کشمیر کی طرف بڑھا، لیکن اس دوران میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا۔ نیز خلیفہ ولید بن عبد الملک بھی چل بسا اور نئے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے محمد بن قاسم کی گرفتاری اور واپسی کے احکام صادر کر دیے، جس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے پہلے بتا چکے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔